تو مردوں کو سب سے پہلا حکم جو ٹو ڈو ہے، کرنے کا کام ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مردوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یاد رکھیں نظروں کو نیچے رکھنے سے ہی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. نظروں کو اٹھانے سے، اور نظریں جب وہ ایک ہر جگہ دوڑتی ہیں تو پھر کبھی بھی اٹ از ناٹ پاسبل. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے آنکھوں کو نیچے کرنے کا کہا اور پھر پرائیویٹ پارٹ سے حفاظت کرنے کا. ذالک ازکی لہم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے ہر لحاظ سے. تو مردوں کے لیے حکم ہے، اور خواتین کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نظر نیچے رکھیں اور اپنے آپ کو کور رکھیں. So men should help themselves by lowering their gaze, and women should help men and themselves again by covering themselves, by dressing up properly, تاکہ ایک اچھا معاشرہ کریٹ ہو سکے. ڈونٹ تھنک کہ آپ کے ایسی پکچرز، میں سبحان اللہ یہ بھی دیکھتا ہوں کہ حجابی سسٹرز، نقابی سسٹرز ٹائٹ ابایاز اینڈ کلرفل ابایاز پہن کے دے آر پٹنگ دیئر فوٹوز بمبارڈنگ آن انسٹاگرام، اور وہ ڈال رہی ہیں کہ پیچھے نشید لگائی ہوئی ہے اینڈ جسٹ موونگ اراؤنڈ اینڈ سرکلنگ، اور کسی پارٹ میں کسی روز کے ساتھ. واٹ از دس؟ دس از ناٹ حجاب، دس از ناٹ نقاب. You are just wanting love from people, praise from people, fame from people. امہات المومنین آج ہوتی تو وہ اپنی پکچر اس طرح انسٹاگرام میں پوسٹ کر رہی ہوتی، صحابیات اس طرح کر رہی ہوتی. نقاب اور حجاب، عورہ کیا ہے؟ عورہ چھپانے میں ہے. آپ نے چھپا بھی لیا اپنے چہرے کو، بٹ آنکھوں کا آئی میک اپ کر کے اور کیا کچھ کر کے پوسٹنگ اسٹف آن دا انٹرنیٹ، دس از ناٹ حجاب. سو یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ میں آپ کو کچھ سلف کے اقوال آپ سے شیئر کرتا ہوں. علی بن زید کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب، یعنی سعید بن مسیب ایک بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ما یئس الشیطان من احد الا اتا من قبل النساء. شیطان does not give up on a person until he tries him from the angle of women. ما ييأس الشيطان من أحد إلا أتاه من قبل النساء. شیطان سب لوگوں پہ ٹرائی کرتا ہے ان کو ہرانے کی، جب ہر جگہ سے وہ فیل ہو جائے نا تو پھر وہ الٹیمیٹلی خواتین کے تھرو مردوں کو ٹرائل کرتا ہے. سو یہ اسپیسیفک نصیحات ٹو دا بردرز. اور سعید بن مسیب اپنے بیان میں اور لیکچر میں کہتے ہیں کہ میری عمر 84 ایئرز ہو گئی ہے اور میں اپنی ایک آنکھ سے میں دیکھ نہیں سکتا. ما من شیء اخوف عندی من النساء. میں سب سے زیادہ جو اپنے بارے میں ابھی بھی ڈرتا ہوں وہ خواتین کا فتنہ ہے. اللہ اکبر. ایک شخص جس کی 84 ایئرز ایج ہے اور اپنے ایک آنکھ سے وہ دیکھ نہیں پا رہا، جب وہ اپنے بارے میں آنسٹ اوپینین دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اور آپ ہم جوان ہو کے ہم کہیں نہیں جی نہیں ہمیں خواتین سے ڈر نہیں لگتا، اور وی آر یوزنگ انسٹاگرام اینڈ اسنیپ چیٹ اینڈ کیا کچھ ڈے اینڈ نائٹ، اینڈ دین وی سی کہ فلاں فلاں ہم سے گناہ کیوں ہو جاتے ہیں، ہمارے وقت میں برکت کیوں نہیں ہے، ہمیں ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوتی، ہم وی آر جسٹ پلئنگ ود آورسیلوز. اور سعید بن مسیب بھی کہتے ہیں کہ تمام پچھلی اقوام، تمام پچھلے جو نیشنز تھے اللہ کے نبی سے پہلے کہ جتنے بھی اقوام گزری ہیں، نیشنز گزرے ہیں، شیطان نے کسی پہ بھی گیو اپ نہیں کیا ایکسیپٹ ہی کیم فرام دا اینگل آف وومن. ان کے مردوں کو خواتین سے آزمایا. حسان بن ابی سنان عید کے دن نکلے، تو جب سارا دن گزار کے واپس آئے شام میں بیفور مغرب، تو ان کی وائف نے ان کو ایسے چھیڑتے ہوئے کہا کہ کتنی تم نے خوبصورت خواتین دیکھی ہیں. تو ہی اسٹیڈ سائلنٹ. تو وہ وائف تھوڑی سی نا جیلس، یا وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے جو کہ کہیں تم نے کچھ ایسا تو نہیں دیکھا تو مجھے بتاؤ تم نے. اینڈ شی ٹرائی ٹو پروب ہم کہ بتاؤ تم نے کسی کو دیکھا تو نہیں ہے. تو حسان بن ابی سنان دے یوز ٹو پروٹیکٹ دیم سیلوز، کہتے ہیں کہ آئی جسٹ لک ایٹ مائی فنگرز، میں نے بس صرف پاؤں کی انگلیوں کو ہی دیکھا ہے اور میں نے اپنے آنکھوں کو اٹھا کے نہیں دیکھا کسی کو. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء پہلے بھیجے ہیں ان کے دل میں فطرت النساء کا خوف ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ کہیں وہ خواتین کے معاملے میں فتنے میں نہ پڑ جائیں، بیکاز اٹ از این اٹریکشن فار مین.
اور شیطان اگر کسی انسان جیسے میں نے کہا ہار مان جاتا ہے نا, تو لاسٹ اس کا جو حربہ ہے اور ٹرائی ہے کہ وہ اس کو خواتین کے تھرو ٹرائی کرتا ہے کہ یہ کسی طرح سے اس طرح ہی پھسل جائے گا, یہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پائے گا, یہ فلدی اور پورن ویب سائٹ کو ایکسیس کر لے گا, یہ کسی سے ریلیشن شپ میں آ جائے گا, اس کو میں یہاں سے پھسلاؤں گا. اور پرسیسہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, بہت بڑا عابد زاہد راہب تھا, وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا, لمبی حدیث ہم نے بتائی بھی ہے. کرکس کیا تھا, خاتون کی فتنے میں پڑ گیا. عطا بن ابی رباح, اللہ اکبر, اتنے بڑے تابعی ہیں, صحابہ کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ ہیں, عالم دین ہے, کہتے ہیں کہ اگر تم بیت المال پہ مجھے ایز امانت دار اور امین مقرر کر دو نا, میں اپنے بارے میں نہیں ڈرتا, میں انشاءاللہ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ میں اس کی حفاظت کروں گا اور میں اس میں چوری نہیں کروں گا. لیکن کہتے ہیں اگر تم مجھے ایک اگلی وومن کے اوپر بھی امین مقرر کرو نا, تو میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں. تو میں ایسی خاتون جو بالکل حسین اور جمیل نہیں ہے, تم اگر اس کی بھی مجھے رکھوالی کی ذمہ داری دو نا, تو میں اپنے بارے میں کچھ پرومس نہیں کر سکتا, بیکاز ہاؤ اسٹرانگ آف فتنہ اٹ از فار مین. اور آپ کو پتہ سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کا عذاب دکھایا گیا, اور بہت سارے عذاب تھے. ان میں سے ایک عذاب تھا کہ مرد اور خواتین کو ایک اوون میں ڈالا گیا, فرنس کی طرح تھا وہ, جس میں سے آگ نیچے جلتی تھی اور وہ آگ ان کو اوپر لے جاتی تھی, اور وہ آگ کی وجہ سے اوپر چڑھتے تھے اور پھر پھسل کے آگ میں گرتے تھے اور پھر چڑھتے تھے, اینڈ دے ور نیکڈ. تو اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل سے, جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ زنا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر, یہ صرف قبر کا عذاب ہے, ابھی آخرت بعد میں قبر کا عذاب. سو اسٹڈیز شو کرتی ہیں کہ the brain it stops working when a man starts looking at a woman with objectifying gaze, with a gaze جو کہ حرام ہوتی ہے. تو پھر logic goes out of the window اور اس کو انسان بات کرنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ میں نے تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے اور ہم سب کو بچائے. کتنے پریکٹسنگ مسلمز کو, کتنے حفاظ کو دیکھا کہ وہ فتنے میں پڑ گئے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, عافیت کے ساتھ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ, اللہ کے نبی سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے ان کی کیا کوالٹی ہوگی؟ کہا التقوی وحسن الخلق, تقوی ہوگا, اکیلے میں تنہائی گناہ سے بچتے ہوں گے, اور حسن اخلاق یعنی اچھا اخلاق ہوگا. اور پھر اللہ کے نے سوال کیا کہ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ, سب سے زیادہ لوگ یا رسول اللہ کس وجہ سے جہنم میں جائیں گے, کیا کام کیا ہوگا؟ آپ فرمائے الفم والفراج, جو منہ میں ہے یعنی زبان, والفراج پرائیویٹ پارٹس, اس کی وجہ سے اکثریت. سو سولوشنز بہت کچھ ہیں. آپ نے آپ کو قرآن سے اٹیچ رکھیں, صبح شام کے اذکار کریں, سونے سے پہلے کے اذکار کریں, اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں. جو شخص اللہ کو یاد نہیں رکھتا وہ بالکل ایک ایسے مورچے کی طرح جو کھلا ہوا ہے اینیمی کے لیے, کسی بھی ٹائم اس پہ حملہ کر سکتے ہیں. جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کو صبح شام کے اذکار کرتا ہے, قرآن تلاوت کرتا ہے, وہ ایک فورٹرس کے اندر ہے جو چاروں طرف سے کورڈ ہے کہ شیطان اس پہ حملہ نہیں کر سکتا. اور ایک اور فارمولہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جو کہ اسنیپ چیٹ اور واٹس ایپ اور سب کچھ اتنا عام ہے, تو اس میں ایک فارمولہ ہے which is the PPL فارمولہ. ہم نے اکثر بتایا اور آپ نے اکثر زیابی کے لیکچر میں سنا بھی ہوگا اس کو, ہم نے بھی انہیں سے سنا. PPL فارمولہ which is جب بھی آپ کا انٹر جینڈر کمیونیکیشن ہو تو آپ اس فارمولہ کو فالو کریں, which is purposeful, public and limited conversations. purposeful یعنی کوئی پرپز ہے تو بات کرنی ہے, ورنہ کیا حال چال ہے, صحت کیسی ہے, آپ کافی اسکنی ہو گئی ہیں, آپ موٹی لگ رہی, نہیں, نو نیڈ آف اٹ. پرپزفل, اگر مجبوراً کام کٹھے دے دیا گیا ہے, کوئی پروجیکٹ کٹھے کرنا ہے, یا ڈاکٹر ہیں, MBBS لوگ ہیں, اکثر وائواز یا اس طرح کی چیزیں کرنی ہوتی ہیں, پروجیکٹس کٹھے کرنے ہوتے ہیں, تو the talk should be purposeful and public. پبلک مینس کہ اگر کسی سے بات کرنی ہے تو یہ نہ کہیں کہ جی